نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمع والطاعۃ حق ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی بات کو سننا اور ماننا ضروری فرمایا تا وقت یہ کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے، پھر اگر کسی گناہ کا حکم دے تو اسے سننا اور ماننا ضروری نہیں۔ سامعین کرام، اسلام میں سماع و طاعت یعنی سننا اور ماننا کے حوالے سے واضح احکامات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے ایمان لانے والوں کی خوبی بتلائی گئی ہے، جو قرآن مجید میں اس طرح ارشاد ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اطاعت امیر کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے حاکم شریعت کی اطاعت کی تو بلا شبہ اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمین وقت کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ جس کا وہ حکم دیتے ہیں اور وہ منع کرتے ہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند، کیونکہ حکمرانوں کی اطاعت کے بغیر ریاست کا درست سمت میں چلنا اور عوام کا محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ لیکن شرعیت نے اس اطاعت کے لیے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں، وہ یہ ہے کہ صرف اچھے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حاکم وقت کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے دو چیزوں کی تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ پہلا یعنی امیر وقت کو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے حکم سے بچنا چاہیے، اور دوسرا تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو سب کی اطاعت پر ترجیح دیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے، لہٰذا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو ان کی اطاعت کا حکم اس طرح دیا جائے جو خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کے قانون کے خلاف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہوں، مثلاً جو اختیار والے ہوں، یعنی کہ امیر یا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اولی الامر میں ہمیں دو گروہ ملتے ہیں، ایک علماء اور حکمران۔ علماء ہمیں احکام شریعت بیان کرتے ہیں اور اس کے بیان کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں، اور اصل اولی الامر یعنی حکمران وقت احکامات شریعت کے مطابق ان کی تنفیذ اور عمل درآمد کے ذمہ دار ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ اپنے امیروں کی اطاعت کرو تنگی اور خوشحالی میں، یعنی چاہے رعیت مالی طور پر تنگی کا شکار ہو یا خوشحال ہو، تمام رعایا پر چاہے وہ مالی طور پر امیر ہوں یا غریب، یہ واجب ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور مزید یہ کہ چاہے رعایا بادل ناخواستہ ان کی اطاعت کریں یا بائیں طور کہ انہیں کسی ایسی بات کا حکم دے دیا جائے جو ان کے لیے ناگوار اور ناپسند ہو، یا پھر خوش دلی سے ان کی فرما برداری کرے، چاہے جس حکم کو بجا لانے کو انہیں کہا جائے وہ ان کی مزاج سے مناسبت اور موافقت رکھتا ہو۔ اگر حکمران رعیت کو محروم رکھتے ہوئے عوامی دولت وغیرہ پر تنہا قابض ہو کر بیٹھ جائیں اور اس کی بدولت خود تو خوشحال ہوتے جائیں، اور جن لوگوں پر اللہ نے انہیں حکمران بنایا تھا انہیں اس سے محروم رکھیں، تو اس صورت میں بھی ان کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے۔ حکمرانوں سے ہم اس اقتدار میں جھگڑا نہ کریں جو اللہ نے انہیں ہم پر بخشا ہے، حتیٰ کہ ہم اگر ان سے اقتدار چھیننے کے در پہ ہو جائیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے اس قسم کا جھگڑا شدید قسم کی شرانگیزی اور فتنوں کا باعث بنتا ہے اور مسلمانوں کے مابین پھوٹ پیدا کرتا ہے۔ تاہم
یہ بات مد نظر رہے کہ اگر حکمران کفر یعنی بالکل صریح اور کھلا ہوا کسی چیز کا حکم دیں، مثلاً زنا اور شراب نوشی کو جائز قرار دیں یا دیگر حرام امور میں وہ ہمیں حکم دیں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ آخری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم معروف میں یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں امیر کی اطاعت کریں، البتہ معصیت یعنی گناہ کے کاموں میں ہمارے اوپر ان کی اطاعت واجب نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔